میں اپنا ویلاگ ریکارڈ کر چکا تھا کہ اچانک دو بڑی اہم خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ وہ دو خبریں واقعتاً بریکنگ نیوز ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر عمران خان صاحب کی دو ٹویٹس ہیں جس میں انہوں نے انتہائی خوفناک قسم کا انکشاف کیا ہے۔ عمران خان صاحب پہلے صرف اپنے آپ کو الزامات تک محدود رکھ رہے تھے۔ ان سے CNN نے انٹرویو کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ پر اپنے قتل کا الزام لگا رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف پر آپ اپنے قتل کا الزام لگا رہے ہیں، ISI کے انتہائی اہم آفیسر میجر جنرل فیصل نصیر پر اپنے قتل کی FIR کٹوانا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں؟ عمران خان صاحب آئیں بائیں شائیں کرتے رہے لیکن وہاں پر انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیے۔ اسی طرح TRT ٹرکش ریڈیو اینڈ TV کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی، لیکن آج عمران خان نے ایک بڑا دھماکہ کر دیا ہے اور وہ دھماکہ عمران خان نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے کیا، اور اس ٹویٹ میں عمران خان نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے اور ایک بہت بڑا الزام لگا دیا ہے، اور ایک بہت بڑا الزام بڑی بریکنگ نیوز کی صورت میں اس وقت پاکستان کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے جو قتل کی سازش تھی انہیں بہت پہلے پتہ چل چکی تھی، کم از کم 2 مہینے پہلے، اور انہوں نے اپنے قتل کی اس سازش سے متعلق سب سے پہلے 24 ستمبر کو رحیم یار خان میں ایک بڑے جلسہ عام میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں والی میں 7 اکتوبر کو ایک بڑے جلسہ عام میں انہوں نے دوبارہ پھر یہ بات کہی ہے کہ مجھے قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وزیر آباد کا جو اسیسینیشن پلان تھا اور یہ جو حملہ تھا یہ اصل میں اسی سکرپٹ کا حصہ تھا، اور یہاں تک کہ عمران خان محدود نہیں رہے، انہوں نے آگے گئے اور آگے چل کر یہ بات کہی کہ I will also disclose the name of the second officer who was sitting with Major General Faisal Nasir in the control room from around 12 noon to 5 PM monitoring the execution the plot۔ یعنی عمران خان صاحب یہ بات لکھتے ہیں اپنی ٹویٹ میں کہ میجر جنرل فیصل نصیر کنٹرول روم میں بیٹھے ہوئے تھے جس دن جمعے کے روز ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور وہ 12 بجے سے لے کر 5 بجے تک بیٹھے رہے، اور وہ بہت جلد اس شخص کا نام بھی اوپن کریں گے جو اس وقت اس ایگزیکیوشن پلان میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ناظرین، یہ بہت ہی خوفناک قسم کا اور بہت ہی دھماکہ خیز قسم کا انکشاف ہے جو عمران خان صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کو پوری دنیا میں بہت فالو کیا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عمران خان ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہیں کرکٹ سٹار ہونے کی وجہ سے، اور پوری دنیا میں جب وہ ٹویٹ کرتے ہیں تو ان کی ٹویٹ کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، پوری دنیا میں ان کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ تو پاکستان کے انتہائی اہم ادارے پر اس طریقے سے عمران خان کا الزام لگایا جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی اہم حیثیت رکھتا ہے۔ عمران خان صاحب نے اصل میں پاکستان میں طبل جنگ بجا دیا ہے، اوپن جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ عمران خان کی یہ ٹویٹ پاکستان کی تاریخ میں بہت اہم حیثیت رکھتی ہے کہ اس طریقے سے اوپن اسیسینیشن پلان کے اندر پاکستان کے ایک اہم ادارے کو انوالو کرنا یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ اس سے جڑی ہوئی ایک اور بہت ہی اہم خبر ہے، اور یہ خبر بھی بہت بڑی خبر ہے۔ ہم آج تک یہ سنتے آئے تھے کہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کی اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر باجوہ کسی صورت میں ایکسٹینشن نہیں لیں گے، لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب تک یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے، بڑے اہم ہی مشترکہ دوستوں کے ذریعے، بہت اہم شخصیات کے ذریعے، کہ نواز شریف صاحب کو یہ پیغام دیا ہے کہ ملکی استحکام کے لیے یہ لازم اور واجب ہے کہ جنرل قمر باجوہ کو کم از کم 7 ماہ کی توسیع دے دی جائے۔ اگر جنرل قمر باجوہ کو یہ 7 مہینے کی توسیع نہیں دی جاتی تو پھر ملک میں شدید بے امنی ہو سکتی ہے اور مارشل لا لگنے کا امکان ہو سکتا ہے۔ مبینہ طور پر یہ خبریں بہت ہی اہم ذرائع سے سامنے آ رہی ہیں، اور یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں میں سعودی عرب کے ولی عہد
اور جو وزیر اعظم ہیں شہزادہ محمد بن سلمان وہ پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس توسیع کا جو کنیکشن ہے وہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ یہ صورتحال بالکل کلیئر ہوتی جا رہی ہے۔ 2 روز قبل نجم سیٹھی صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب کو آؤٹ کر کے آپ جو الیکشن ہے اسے کبھی بھی آگے نہیں لے کر جا سکیں گے۔ لوگ نواز شریف صاحب کو، زرداری کو اور مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دینے کے لیے باہر نہیں آئیں گے، لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے تو وہ عمران خان کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے، اور عمران خان کو اگر آؤٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر کسی صورت میں بھی الیکشن کا ماحول نہیں بن پائے گا۔ لیکن ایک اور صورتحال بھی ہے، دیکھنے کا ایک اور زاویہ بھی ہے، سعودی عرب کا، امریکہ کا اور چائنا کا۔ یہاں پر کچھ طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں وہ بہت ہی سیریس جو معاملات ہیں اس طرف بڑھ رہے ہیں، وہاں پر ان کی اپنی بھی کچھ تشویش جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ سعودی عرب سے شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان آ رہے ہیں، بہت سی اہم باتیں ہیں، بہت سی اہم چیزیں ہیں جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ اور پاکستان میں جاری پروجیکٹس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر غور و خوض کیا جا رہا ہے، اور یہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے یہ سارا بھی ان ساری چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس بات کا جو نواز شریف صاحب تک پہنچائی گئی ہے کہ اگر انہیں 7 ماہ کی توسیع نہیں دی جاتی تو پھر اس کے نتیجے میں پاکستان میں انتشار بڑھ سکتا ہے، افراتفری بڑھ سکتی ہے، قتل و غارت بڑھ سکتی ہے، الیکشن کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو سکتا ہے، اور اگر ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، ملک کو مارشل لا سے بچانا ہے تو پھر آپ کو ان ساری چیزوں پر بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ کچھ باتیں اوپن نہیں کی جا سکتی، ہم ایک ذمہ داری کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، اور بات اتنی ہی کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے اتنے ہی اثرات مرتب ہوں جو ایک انفارمیشن کی حد تک ہوتے ہیں۔ بہت سی باتیں خود لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ان باتوں کے اصل مقاصد کیا ہیں۔ عمران خان کی اس ٹویٹ کے بعد بہت سے حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ پاکستان کی سیاست کے اور صحافت کے بڑے نام اس ٹویٹ پر اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ بہت حیران ہیں کہ عمران خان صاحب اتنے یقین کے ساتھ، اتنے اعتماد کے ساتھ اداروں پر الزام کیسے لگا سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب مسلسل اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ ان کی FIR کاٹی جائے۔ آج 1 ہفتہ ہونے سے زیادہ ہو چکا ہے، عمران خان صاحب کی FIR نہیں کاٹی گئی، سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود FIR نہیں کاٹی جا رہی، اور FIR جو کٹی ہے اس میں عمران خان صاحب کے مرضی اور مطالبے کے ساتھ جو 3 نام لیے گئے ہیں وہ نام شامل نہیں کیے جا رہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کا نام شامل کر دیتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کا نام شامل کر دیتے ہیں، لیکن میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا نام کسی صورت میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ پرویز الہی صاحب نے واضح طور پر انکار کر دیا تھا کہ وہ اس معاملے میں بالکل نہیں آنا چاہتے، اور انہوں نے عمران خان صاحب تک بڑے کلیئر انداز میں یہ پیغام بھی پہنچا دیا کہ پنجاب کے اندر حکومت آپ کی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ کو میں قبول نہیں ہوں تو آپ اپنی حکومت کا اپنے MPAs میں سے، اپنی کیبنٹ میں سے کسی اور کو وزیر اعلیٰ بھی لگا سکتے ہیں۔ حالات اس حد تک تشویشناک حد تک چلے جا چکے ہیں۔ اداروں کے ساتھ جو پنگے ہیں، جو لڑائیاں ہیں، وہ پہلی بار اس حد تک ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں بہت سی ایشوز ہیں جو پہلی بار ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ DG ISI اور DG ISPR کی مشترکہ پریس کانفرنس پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہمارے سامنے ہوئی ہے، اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اداروں کے افسران کا نام لے کر ان پر قتل کے کیسز کے اور مقدمات بنانے کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قتل میں یہ لوگ ملوث ہیں۔ آپ ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے دیکھ لیں کہ وہاں پر بھی اسی طریقے سے باتیں کی جا رہی ہیں، جو بات پہلے تسلیم نہیں کی جا رہی تھی، لیکن اب رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس بات کو مان لیا ہے کہ ارشد شریف صاحب کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کس نے کی، کس نے لوگ یہاں سے بھجوائے، کس نے ان کے ساتھ رابطہ کروایا، انہیں ٹارگٹ کلنگ کیوں کیا گیا، انہیں نشانہ بنا کر قتل کیوں کیا گیا؟ یہ سارے سوال بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب آپ گفتگو کا وہ حصہ سنیں جو اس گفتگو سے پہلے میں نے ریکارڈ کیا تھا۔